وہ سب کے سب موافق ہو جائیں گے۔ گمان بڑی طاقت ہے۔ گمان یہ ہے اللہ کے ساتھ گمان اسے کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ گمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر باقی ساری شکلوں کا انکار کر دے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ جتنی ظاہری خبریں ہیں ان سب کا انکار کر دو غیب کی خبروں کے مقابلے میں۔ جتنی بھی ظاہری خبریں ہیں سب کا انکار کر دو غیب کی خبروں کے مقابلے میں۔ سنو غور سے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا ہے۔ دوسرا آیا مکان جل رہا ہے، فرمایا کہ نہیں، میرا مکان نہیں جلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ یہ گمان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مکان نہیں جلائیں گے، اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے۔ میں کیا بتلاؤں، گمان اتنی بڑی طاقت ہے جو جبرائیل کی مدد کا بھی انکار کرا دے۔ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے۔ خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ نظر کا تعلق مخلوق سے ہے، اتنا بڑا فرق ہے خبر اور نظر میں کہ نظر کا تعلق مخلوق سے ہے اور خبر کا تعلق خالق سے ہے۔ خبر کا تعلق خالق سے ہے، خبر کا تعلق خالق سے ہے اور نظر کا تعلق مخلوق سے ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ خبر کا تعلق خالق سے ہے، نظر کا تعلق مخلوق سے ہے۔ تو جو آدمی خالق کے ساتھ ایک گمان کیے ہوئے ہے، خالق قادر ہے، وہ تمہیں مخلوق کے حوالے نہیں کرے گا۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، مکان جل رہا، فرمایا میں کیسے یقین کر لوں اور میں کیسے تمہاری بات کی تصدیق کر دوں جب اللہ کا مجھ سے وعدہ یہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی آفت کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی آگ لگنے کے بعد آگ کو حکم دیں گے کہ آگ لگے مکان نہ جلے، کیوں کہ میرا بندہ میرے ساتھ یہ گمان کیے ہوئے ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں نے اللہ سے ہمیں بدگمان کر دیا۔ وہ بتاؤں کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اس بات پر آ چکے ہیں کہ جب دنیا میں یہ ہوگا تو اس سے پھر یہ ہوگا۔ اس کو دہریت کہتے ہیں کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے۔ زمانہ، سنو میری بات، مسلمان اجتماعی طور پر اس بات پر آ گئے ہیں کہ جب دنیا میں یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا۔ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اور اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا۔ اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرنے والے نہیں ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اس پر مسلمان مجتمع ہیں اس زمانے میں، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا دیندار، کیا نمازی، کیا بے نمازی، سب اس بات پر مجتمع ہیں اس وقت پوری دنیا میں۔ سیاست والوں میں جاؤ گے تو یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اگر حاکم یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ تاجروں میں جاؤ گے تو یوں کہو گے، تاجر کہہ رہے ہوں گے اگر ہم تجارت اس طرح کرتے تو اس طرح ہو جاتا۔ تم ڈاکٹروں میں جاؤ گے وہ یوں کہیں گے اگر یہ دوا ہوتی تو یہ مریض بچ جاتا۔ تم وکیلوں میں جاؤ گے، مقدمات میں جاؤ گے، یوں کہو گے اگر وکیل یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ آج ساری دنیا کا نظام اس پر چل رہا ہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا،
حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا کہ اس بات کا کہنے والا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا اس بات کے کہنے والے کو چاہیے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کر اس زبان کو جلا دے، یہ بہتر ہے اس بات کے کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ سنو، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، یہ آگ سے، اس انگارے سے اس کی زبان جل کر ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں، ساری دنیا پھر کر دیکھ لیں، دینداروں میں، عوام میں، علماء میں، خواص میں، عوام میں، جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں یہی تذکرے ملیں گے۔ اخبار پڑھیں گے تو یوں کہیں گے اگر حکومت یوں کرتی تو یوں ہو جاتا، حکومت یوں کرتی تو یوں ہو جاتا۔ جب یہ کہہ جائے حکومت یوں کرتی تو یوں ہو جاتا تو ان کی ساری قوت حکومت سے ایک کام کرانے پر لگے گی، حکومت سے ایک کام کرانے پر لگے گی۔ ان کی امیدیں، ان کی خوشامد، ان کی کوشش، ان کی ساری تدبیریں سب کی سب حکام سے ایک کام کرانے پر لگ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں یہ بات آ گئی کہ ان کے کرنے سے ہوگا تو پھر آدمی ان اعمال کی طرف کیوں آئے گا جن اعمال پر اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تم نے معاملہ ہی مخلوق کے حوالے کر دیا، جب معاملہ ہی مخلوق کے حوالے کر دیا تو اللہ سے کرانے والے اعمال کی طرف کیوں آؤ گے؟ اللہ سے کرانے والے اعمال کی طرف کیوں آؤ گے؟ جب یہ طے کر لیا کہ حکام سے ہونا ہے تو اللہ سے ہونے والے اعمال کی طرف کیوں آؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ لوگوں نے کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیا، کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیا، حالانکہ کائنات کے تمام تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جتنا منتظر ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، جتنے منتظر ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں، سنو غور سے، جتنا انتظار، جس کیفیت سے انتظار ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اسرافیل سور کو منہ میں لگا کر اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے اللہ کے امر کے منتظر ہیں، ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے خدا کی قسم درخت کا ایک پتا بھی گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے، اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ کہاں ایک درخت سے ایک پتے کا سوکھ کر گر جانا، کہاں اسرافیل کا ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے سور پھونکنا۔ لیکن ان دونوں کی محتاجگی اور ان دونوں کا انتظار برابر ہے اللہ کے امر سے ہونے میں۔ سنو غور سے، ان دونوں کی محتاجگی، ان دونوں کا انتظار برابر ہے، ان دونوں کی محتاجگی، ان دونوں کا انتظار کرنا برابر ہے، حالانکہ ایک کے سور پھونکنے پر ساری دنیا تباہ ہو جاوے اور ایک درخت سے ایک پتا نیچے گرنا ہے، ایک درخت سے ایک پتا نیچے گرنا ہے، ان دونوں کا انتظار برابر ہے، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، یہ دونوں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟
ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جائے، ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جائے، جتنا یہ پتا اللہ کے امر کا منتظر ہے اس درخت سے گرنے میں، اتنا ہی منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتا تو خود گر جائے گا، لیکن اسرافیل اللہ کے امر کے بغیر سور نہیں پھونکیں گے۔ سنو تو صحیح، اب بتاؤ درمیان کی باقی جتنی بھی کائنات کی شکلیں رہ گئی ہیں، ان میں کچھ اللہ کے امر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بس کیا کہوں، سمجھ میں آوے گی بات یا نہیں آوے گی؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ذکر یہ ہے کہ ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، بس یہ ہو گیا اللہ کا ذکر۔ اب اس درمیان کا جتنا وقت ہے اس میں جتنے سیاستداں ہیں وہ کہیں گے کہ سیاست سے ہوتا ہے، حکومت کرتی ہے، جتنے تاجر ہیں وہ کہیں گے دکان سے اور کارخانوں سے ہوتا ہے، جتنے زمیندار ہیں وہ کہیں گے زمینوں سے ہوتا ہے، جتنے بھی مالدار ہیں وہ کہتے ہیں مال سے ہوتا ہے، جتنے بھی غربا ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مالداروں سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہیں گے ان دواؤں سے یہ ہو جائے گا۔ صبح شام کی 2 تسبیح پڑھنے کا نام ذکر نہیں ہے، صبح شام کی 2 تسبیح پڑھنے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ زبان سے نکلنے والے ہر جملے پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے یہ ایمان کے خلاف نکلی ہے یا ایمان کے مطابق نکلی ہے۔ اگر زبان سے ایک بات ایمان کے خلاف نکلی ہے تو یہ دل کے اندر غفلت اور دل میں سیاہی پیدا کرے گی، اور اگر زبان سے نکلنے والا جملہ ایمان کے مطابق ہے تو یہ جملہ دل کے اندر اللہ کے دھیان کو اور جمائے گا۔ ذکر یہ نہیں کہ آپ صبح شام کی 2 تسبیح پڑھ لیں، ذکر یہ ہے کہ 24 گھنٹے زبان سے جو بھی لفظ نکلے، 24 گھنٹے زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ اللہ کے اعتبار سے نکلے، وہ اللہ کے اعتبار سے نکلے۔ ایک دفعہ یہ کہہ دیا حکومت سے ہوتا ہے تو اللہ سے ہونے کا انکار ہو گیا، ڈاکٹر چاہے گا تو ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا انکار کر رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا انکار کر رہے، یہاں ہم حکومت کی چاہت پر سارے کام ہونے کا یقین کر رہے۔ سنو تو صحیح، یہاں تو حکام کی چاہت پر سارے کاموں کا ہونے کا یقین کر رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی چاہت کا بھی انکار کر رہے۔